لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا امام المرسلین. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و امن والہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، ماہ رمضان کا دوسرا جمعۃ المبارک ادا کرنے کی اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔
اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان شریف میں بہت سارے موضوعات اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کو بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے اور جمعے 4 یا 5 ہوتے ہیں، اس لیے کچھ موضوعات جو ہیں ان کو برائے نام ان کا ذکر ہو جاتا ہے اور کچھ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان ہو جاتے ہیں۔ پچھلے جمعے چونکہ دوسرا روزہ تھا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا وصال مبارک جو ہے وہ 3 رمضان المبارک میں ہوا تھا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگلے جمعے انشاءاللہ چند باتیں آپ کے بارے میں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ ان ہستیوں کا ذکر کرنا آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ فلاں مسجد میں مولوی صاحب جو ہیں وہ نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے مسائل بیان کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کرتے، آپ شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ان ہستیوں کا ذکر کرنے سے ایمان کو جلا ملتی ہے، آنکھوں کو نور ملتا ہے، دل کو سرور ملتا ہے، اور جس کا ذکر کیا جائے اس کے ساتھ محبت کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، خود بلکہ اللہ نے کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس میں نماز روزے کا کوئی ذکر نہیں۔ سورہ والضحیٰ پوری پڑھ لیں آپ، اس میں کہاں نماز روزے کا ذکر ہے؟ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز روزے کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے، ہاں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ذکر پاکیزہ ہستیوں کا ہے نا، یہ بھی کم فضیلت کا حامل نہیں ہوتا، کیونکہ خود اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر حضور پاک کی شہزادیوں کا ذکر کرنا، حضور پاک کی ازواج کا ذکر کرنا، نبی پاک کے صحابہ کا ذکر کرنا، اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا، اولیاء کرام کا ذکر کرنا، یہ تو اللہ پاک نے نبیوں کو حکم دیا ہے۔ اپنے محبوب کو اللہ نے حکم دیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے پیارے محبوب اپنی زبان سے میری بندی مریم کا ذکر کر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ نبیہ تو نہیں تھی، لیکن امام الانبیاء کو حکم دیا گیا کہ اپنی زبان سے مریم کا ذکر کرو۔ کبھی فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کرو۔ کسی کے ذہن میں اگر ایسا خیال آئے کہ ذکر تو اللہ کا کرنا چاہیے، تو آپ کہتے ہیں فلاں کا ذکر کرو، فلاں کا ذکر کرو، تو اللہ ہی تو کہہ رہا ہے، میں خود تو نہیں کہہ رہا۔ جس کا ذکر کرنا چاہیے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے پیاروں کا بھی ذکر کیا کرو، جنہوں نے میرا ذکر کیا ہے اور ساری زندگیاں میرے ذکر میں گزاری ہیں، تم اب ان کا ذکر کرو۔ یہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم جو ہے نا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تم اپنی زندگی میں میرے چرچے کرو، میرا ذکر کرو، میری یاد کرو، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، قیامت تک میں اپنی مخلوق سے تمہارا چرچا کراؤں گا۔ تاجدار گولڑا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن شریف جاتے تھے ہر سال، ان کے سلسلے کے بابا صاحب بزرگ تھے، تو وہاں کسی نے کہا کہ یہ نعرے جو لگتے ہیں ان کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے تھوڑے نعرے ہیں، ہم تو یا رسول اللہ کے نعرے سے پریشان بیٹھے ہیں، تو آپ نے بزرگوں کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔
تو اس نے کہا میں نے تو قرآن پڑھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ تو کہا تو انہیں پڑھا ہی نہیں ہے نا، اگر تو اللہ کے ولیوں کی محبت میں ڈوب کر قرآن پڑھتا تو تمہیں یہ نعرہ نظر آ جاتا۔ تو اس نے کہا فی الحال تو آپ بتائیں نا کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے یہی عہد پڑھی فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہمیں ان لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کو یاد کرنے میں صرف کر دی۔ اب دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے ان کا ذکر کروا رہا ہے، کیونکہ زبان خلق نکارہ خدا، مخلوق کی زبان اللہ کا نکارہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ تو بندے ذکر کر رہے ہیں، اللہ تو نہیں کر رہا۔ تو میں اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرا رہا ہے؟ خود کرا رہا ہے کہ بندوں کے ذریعے کروا رہا ہے۔ قرآن پاک کو حافظوں کے سینے میں محفوظ کر دیا، قراء کے سینے میں محفوظ کر دیا، علماء کے سینے میں محفوظ کر دیا، اور ان کی حفاظت کو اللہ پاک نے اپنی حفاظت قرار دیا۔ وہ جو قرآن پاک کو یاد کر کے پڑھ کے سینوں میں محفوظ کر کے قرآن پاک کی حفاظت کیے ہوئے ہیں نا، اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا عمل جو ہے میں اس کو اپنا عمل قرار دیتا ہوں، گویا کہ میرے کلام کی تم حفاظت نہیں کر رہے، میں خود حفاظت کر رہا ہوں، اور تمہارا حفاظت کرنا ایسے ہی ہے جیسے میرا حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر دوئی نہیں رہتی۔ دوئی ذات کے اعتبار سے دوئی ہے، وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، وہ مالک ہے ہم مملوک ہیں، وہ رازق ہے ہم مرزوق ہیں، وہ اللہ ہے ہم اس کے بندے ہیں، لیکن عظمت و شان، مرتبہ اور مقام، اطاعت و محبت، اس کے اعتبار سے اب قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے دیکھ لیں۔ اب چونکہ میں ادھر چلا گیا تو یہ موضوع رہ جائے گا، اور یہ ویسے بھی رہنا ہی ہے کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، تو چند باتیں کرنی ہے مجھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظمت و شان میں قرآن پاک کی 18 آیتیں سورہ نور کی اللہ پاک نے نازل فرمائی، ان کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا ہے، تو چلو اسی بہانے ان کا بھی ذکر خیر ہو گیا۔ اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر وصال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ صمتا ولا ہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قیامها و قعودها۔ فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، بول چال میں، اخلاق و عادات میں، جمال سیرت میں، کمال صورت میں، حسن اخلاق میں، اور تمام باتوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو بھی مشابہ نہیں دیکھا۔ اب لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا، اور اپنی طرف سے عقیدہ بنا کے امہات المومنین اور حضور پاک کی بیٹیوں کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، صحابہ کرام کو جو آپس میں دشمنیاں ثابت کرتے ہیں، جس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے وہ ایسی شان بیان کرتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے۔ آپ حدیثیں پڑھیں تو مولا علی حضور پاک کے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں، صحابہ کرام مولا علی کی تعریف کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ازواج مطہرات کی تعریف کرتی ہیں، اور ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کی تعریف کرتی ہیں۔ بھائی جس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، جس کے ساتھ عداوت ہوتی ہے، بھلا ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی شانیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور یہ شانیں یہ نہیں کہ اس دور کے اندر ہم نے شاید یہ نفرتیں ختم کرنے کے لیے بنائی ہوں، جو 1400 سال 1300 سال پہلے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر حدیثوں کے ابواب موجود ہیں کہ وہ ان کی شان بیان کرتے ہیں، یہ ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا ہر معاملے کے اندر میں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے ہر عمل کو، ہر عادت کو سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا جلتا اور حضور کے ساتھ مشابہ دیکھا ہے۔ اسی پر کسی نے یہ شعر کہا ہے نا
کہ مثل پیغمبر ہما اتوار او نطق او گفتار او رفتار او. یہ اطوار و عادات میں نبی پاک علیہ السلام سے مشابہت رکھنے والی تھیں، بولنے میں، چلنے میں، اور رفتار کے اندر اور گفتار کے اندر اور نطق کے اندر، بولنے کے اندر. ہماری تو زبان اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان ہستیوں کا ذکر خیر کریں. بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا، میں نے آپ کے سامنے یہ بیان بھی کیا تھا ایک دفعہ، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حاجی محمد شریف صاحب کے مرشد ہیں. وہ حدیث پڑھاتے تھے، دورہ حدیث. تو جب حضرت فاطمہ زہرا کا نام حدیث میں آتا نا، تو حدیث شروع کرنے سے پہلے ہی پوری کلاس کو فرماتے بھائی آنکھیں بند کر لو، حضور کی صاحبزادی کا ذکر ہونے والا ہے. اتنا حیا اور اتنا ادب. کیونکہ قیامت، یہ حدیث میں ہے نا کہ قیامت والے دن جب بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسرات سے گزرنے لگیں گی تو اللہ کی طرف سے یعنی سرکاری اعلان ہوگا کہ اے معاشر والو، یہاں یہ تخصیص نہیں ہے کہ اے گناہ گارو، اے نیکوکارو، اے فلاں اے فلاں، نہیں، سب کو حکم ہوگا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، غضوا ابصارکم، کیونکہ میرے نبی کی صاحبزادی پرسرات سے گزرنے والی ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب جنت البقیع میں گئے نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ زہرا کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوا تو مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، بات نہیں ہو رہی تھی. ایسی رقت تھی، ایسا ان کا ادب جو ہے وہ میرے اوپر چھایا ہوا تھا، میں کچھ نہ کہہ سکا. تو پھر کس نے کچھ کہا. اب شاعری کا اپنا انداز ہوتا ہے، وہ بہت بڑے عالم بھی تھے لیکن ظاہر بات ہے وہ شریعت کے خلاف تو بات نہیں نہ کر سکتے. تو انہوں نے کہا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں تو کچھ نہ کہہ سکا، لیکن میری طرف سے اللہ پاک کے فرشتوں نے میرا پیغام سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ کے ابا جان کا غلام، خادم اور نوکر آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. شعر سن لیں. کہتے ہیں مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن فرشتوں نے کہا، شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا. آج چونکہ ان کا وصال ہے نا، وصال کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو جب کسی کے وصال کا ذکر ہوتا ہے نا تو وصال کرنے والا جتنی عظمت و شان کا مالک ہو، اس کی توجہ پھر ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کی طرف مرکوز ہوتی ہے اور وہ اپنے فیضان سے ضرور نوازتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے بھی سیدہ فاطمہ زہرا کا فیضان جو ہے وہ حاصل کریں اور سارے مل کے پڑھیں. شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا. مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن فرشتوں نے کہا، شاہزادی در پہ. اب بولو یار کی ہو گیا تھا، اینا روزہ لگ گیا تھا. میں کیا کہوں، جو ہر بات پہ بولتا ہے اور حضور کی شہزادی کے ذکر میں نہیں بولتا، اس کی زبان منہ میں رہنی چاہیے. شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا، شاہزادی در پہ حاضر. حاجی محمد علی صاحب شیخ الحدیث، یہ افضل کیلانی صاحب کے پیر بھائی ہیں، وہ جب جاتے تھے نا جنت البقیع میں تو وہ خود بتاتے ہیں، وہ میرے استاد صاحب کے والد صاحب سے
اور میں ان کی زیارت کرتا رہا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا رہا ہوں، تو وہ کہتے تھے میں ایسے اپنی داڑھی پکڑ کے رگڑتا ہوں قبر پہ، اور پھر یہ کہتا ہوں کہ اے سیدہ کائنات، اپنے ابا سے میری شفاعت کی بھیک مانگ دو اور کہو کہ کالے منہ والا محمد علی جو آپ کے در کا کتا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، شاہزادی ہے یہ منگتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سیدہ فاطمہ تو زہرا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی، قام الیہا فقبلہا وجلسہا فی مجلسہ، وہ اللہ کا محبوب جو مسجد اقصیٰ میں جاتا ہے تو اللہ کے سارے فرشتے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں، جو معراج کی رات آسمانوں پہ جاتا ہے تو ہر آسمان کے فرشتے کروڑوں کی تعداد میں کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام کا استقبال کرتے ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ وَجَلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ سے ہٹ کر خود دوسری جگہ پہ بیٹھتے تھے اور اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ شاہزادی در پہ حاضر، اللہ کرے تو یاد ہو جاوے تو یہی گنگناندے رہو، شاہزادی حاضر ہے یہ منگتا نور۔ وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، اور جب نبی پاک علیہ السلام سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس جاتے تھے، قامت من مجلسها، تو وہ خود بھی اسی طرح کا معاملہ کرتی تھی جیسے حضور سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے۔ شم منیر کثر طہارت ہے فاطمہ، سرمایہ فروغ امامت ہے فاطمہ، ختم رسول کا اجر رسالت ہے فاطمہ، قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ۔ تفسیر البیان میں لکھا ہوا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا نا، آخری وقت، تو دنیا سے جانے کا وقت تھا، تو ایک ذہن میں تصور تو تھا نا، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، جس کے سر کا بال بھی کبھی ساری زندگی سورج اور چاند نے بھی نہ دیکھا ہوگا، اب جان قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے اور سارے فرشتے بھی آتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں لما نازل علیہ الموت لم ترضى بقبضها، کہا یا اللہ میری روح اسرائیل قبض کرے گا، 7,000 فرشتے بھی ہوں گے، نہیں یا اللہ میں تو اس پر راضی نہیں ہوں۔ فقبض اللہ روحها، تو اللہ میں اگر تو راضی نہیں ہے تو جس بات پہ تو راضی ہے وہی کام کر لیتے ہیں۔ اللہ نے خود حضرت فاطمہ زہرا کی روح مبارک کو قبض فرمایا۔ اللہ شاہزادی در پہ حاضر ہے، شاہزادی در پہ حاضر، جتنی محبت سے آپ پڑھ رہے ہیں نا، مجھے یقین ہو گیا کہ آج سب منگتوں کی چولیاں فیضان فاطمہ زہرا سے انشاءاللہ بھر کر رہیں گے۔ شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ زہرا کی عمر چھوٹی تھی نا، تو ہر والدین اپنے اولاد سے پیار کرتے ہیں، تو حضور پاک ہیں ان سے پیار کرتے تھے تو سونگا کرتے تھے، تو فرماتے تھے کہ مجھے میری بیٹی سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اچھا یہ خوشبو جو ہے نا
یہ حضرت فاطمہ زہرا کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ پہ سے آیا کرتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں تو ادھر سے خوشبو بند ہو گئی اور ادھر آنی شروع ہو گئی، تو پھر پتہ چل گیا کہ یہ خوشبو جو ہے نا یہ تو اسی جنت کی کلی کی ہے، اس لیے ان کو زہرا کہتے ہیں، اور زہرا کا معنی ہوتا ہے جنت کی کلی، اور یہ واقعتاً جنت کی کلی تھی۔ وہ کملی اوڑھنے وہ عبداللہ کی پوتی، آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی۔ ایک جملہ اہل محبت کہا کرتے ہیں، بعض لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن کسی حد تک یہ صحیح ہے کہ بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے نا۔ ہاں، بیٹیاں اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ آج کل بہت ساری بیٹیاں اپنے والدین کے لیے بدنامی کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ ایک جملہ آیا تھا بڑا مجھے پسند آیا کہ وہ بیٹی جو پردہ کرتی ہے اس کا باپ سر اٹھا کر چلتا ہے، اور جو بیٹی پردہ نہیں کرتی اپنے حسن کا مظاہرہ کرتی ہے اس کا باپ سر جھکا کے چلتا ہے، شرم کے مارے سر جھکا کے چلتا ہے۔ آج ہم پڑھ لکھ تو بڑے گئے ہیں، تعلیم بڑی عام ہو گئی ہے جی، پڑھانا چاہیے، بچوں کو پڑھانا چاہیے، بچیوں کو پڑھانا چاہیے، پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پڑھانے کے ساتھ یہ جو لعنتیں پیدا ہو جاتی ہیں نا، کئی عورتیں اب رمضان کا مہینہ ہے، بچیاں یہاں سے صبح گزرتی ہیں، نہ سر پہ دوپٹہ ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، حسن کی نمائش کر رہی ہے۔ اب نام تو پڑھنے کا ہے نا جی، پڑھنا کوئی منع ہے، پڑھنا تو منع نہیں، لیکن یہ باقی سارے جہنم والے کام کر رہے ہیں، یہ منع نہیں ہے۔ حضور پاک کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی آتی ہے قیدیوں کے اندر، سارا اس کا ننگا تھا، ہاتھ اس کے بندھے، پائے در زنجیر و ہم بے پردہ بود، گردن اد شرم و حیا خم کردہ بود۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پاؤں بندھے ہوئے تھے، قیدی تھی نا، تو حضور فرمایا اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی کالی کملی جو ہے وہ اس کے سر کے اوپر اڑا دی۔ یہ بتا دیا کہ میں جیسے اپنی بیٹی فاطمہ کو ننگے سر نہیں دیکھ سکتا، میں کسی کافر کی بچی کو بھی ننگے سر نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ پہلے ہو گزرا تھا، تو فرمایا میری بیٹی فاطمہ حضور پاک کی بیٹی کے صدقے اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق دے، شرم و حیا والی زندگی کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا بیٹیاں ہوتی ہیں، سب کی سانجھی ہوتی ہیں بیٹیاں، تو میں اپنی فاطمہ کو بھی ننگے سر نہیں دیکھ سکتا، اور کسی بھی انسان کی، صرف مسلمان نہیں، کسی بھی انسان کی بیٹی کو میں ننگے سر نہیں دیکھ سکتا۔ پھر کرم اتنا فرمایا، تو حاتم طائی کی بیٹی، تیرے باپ کی سخاوت بڑی مشہور تھی، جا تجھے میں آزاد کیا۔ تو اس نے کہا اگر میرے باپ کی سخاوت کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی سخاوت کریں نا، صرف مجھے آزاد نہ کریں، میرے سارے خاندان قبیلے کو آزاد کر دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام سب کو آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، ٹائم چونکہ اب ختم ہو گیا ہے، یہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ رمضان کا چونکہ مہینہ ہے تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا، مولا علی اور امام حسن حسین کے روزوں کا اس میں ذکر ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ منت مانی حسن حسین بیمار ہو گئے، منت مانی مولا علی اور بی بی فاطمہ نے یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے۔ چنانچہ روزہ رکھا، جب افطاری کا وقت آیا، کھانا تیار ہے، افطاری کا سامان سامنے ہے، تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ میں مسکین ہوں، مجھے کھانا چاہیے، سارا اٹھایا اور اس کو دے دیا، خود پانی سے روزہ کھول لیا۔ اگلے دن پھر رکھا، پھر افطاری کا وقت آیا، میں یتیم ہوں، مجھے کھانا چاہیے، سارا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ تیسرے دن قیدی آ گیا، اللہ پاک کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل کر کے ان کی تعریف فرما دی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو،
اور یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں کھانا ایسے ہی نہیں کھلایا کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، تم ہمارے شکر گزار بنو، ہم تو صرف اللہ کی رضا کو پانے کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ کوئی جزا مانگتے ہیں اور نہ شکریہ کے طلبگار ہیں، صرف رب کی رضا کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ چند باتیں ہیں آپ کے سامنے آج میں نے کی ہیں۔ اصل میں میرا کچھ مزاج اس طرح کا ہے کہ وہ جذباتی ہو جاتا ہوں، بات کرنی پھر مشکل ہو جاتی ہے، تو آپ کی مہربانی، آپ نے ساتھ دیا، مل کر آپ نے شعر پڑھا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں حضور پاک کی، حضور پاک کے پورے خاندان کی، آپ کے بیٹے بیٹیوں کی اور آپ کے صحابہ کرام اہل بیت کی سب کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔